بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب کہف کون تھے؟ یہ کہانی 250 عیسوی کے لگ بھگ شروع ہوئی۔ ایک رومی بادشاہ اس ملک پر حکومت کرتا تھا جسے امان کہا جاتا تھا۔ بادشاہ بتوں کی سالانہ پوجا کا اہتمام کرتا تھا۔ عبادت کو معاشرے میں اہم واقعہ سمجھا جاتا تھا۔ لوگ رنگ برنگے کپڑے پہنتے تھے اور عبادت کے لیے خاص تیاریاں کرتے تھے۔ ایک لڑکا تھا جو اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتا تھا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم سے بہت متاثر تھا۔ وہ معاشرے کے رویے سے خوش نہیں تھا۔ لڑکے نے ہمیشہ معاشرے کو سہولت دینے کی کوشش کی اور انہیں اللہ کی وحدانیت کا درس دیا۔ اس نے عبادت میں شرکت سے انکار کر دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ پر یقین رکھنے والے نوجوانوں کا ایک چھوٹا گروپ بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ جب بادشاہ کو ان کا علم ہوا تو بادشاہ نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ انہیں محفوظ رکھنے کے لیے وہ مختلف جگہوں پر چھپنے لگے۔ ایک بار وہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے سفر کر رہے تھے۔ ان کی ملاقات ایک کسان سے ہوئی۔ انہوں نے کسان کے سامنے اسلام کی تبلیغ کی اور اسے اسلام قبول کرنے پر آمادہ کیا۔ کسان ان کے ساتھ چلنے پر راضی ہو گیا۔ کسان کے ساتھ قطمیر نام کا ایک کتا بھی تھا۔ انہوں نے سفر شروع کیا اور ایک غار تک پہنچے۔ انہوں نے کچھ آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک محافظ کی طرح کتا غار کے دروازے پر کھڑا ہو گیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بادشاہ اور موت سے بچانے کے لیے ایک مددگار دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں سنی اور ان کی مدد فرمائی۔ نوجوانوں کا یہ گروپ کتے کے ساتھ اس غار میں 300 سال تک سوتا رہا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ 300 سال گزر چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے گروپ کے ایک نوجوان کو بازار سے کھانا خریدنے کے لیے بھیجا۔ دکاندار اتنا پرانا سکہ دیکھ کر حیران تھا۔ بعد میں انہیں شہرت ملی۔ جب ان کی شہرت اس وقت کے بادشاہ تک پہنچی، بادشاہ متاثر ہوا اور ان سے اسلام کا طالب ہوا۔ جب ان لوگوں کا گروہ مر گیا تو ان کی قبریں بنا دی گئیں۔ لوگ غار کی زیارت کرتے تھے اور ان کی قبروں پر فاتحہ پڑھتے تھے۔ غار کہف ترکی میں واقع ہے۔ اصحاب کہف غار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ کیا واقع انسان 309 سال تک سو سکتا ہے؟ اصحاب کہف اور قرآن کے واقعہ کی سائنسی چھان بین۔ ہائبرنیشن ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے دنیا کے تقریباً 2000 مختلف جاندار موسم کی سختیوں، خوراک کی کمی اور موت کے خوف سے بچنے کے لیے لمبی تان کر سو جاتے ہیں۔ ان کے خلیوں میں موجود جین اس طرح کے خوف و خطرات سے آگاہ ہوتے ہیں اور ان پر ایک بہت لمبی نیند تان دینے جسے ہائبرنیشن کہتے ہیں۔ اس عمل کے دوران دل کی دھڑکن 95% تک آہستہ ہو جاتی ہے، سانس سیکنڈوں کی بجائے منٹوں میں چلی جاتی ہے اور جسم کا درجہ حرارت کم ہو کر ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اور جاندار اپنے جسم کی غذائی توانائی پورا کرنے کا بڑا حصہ جسم میں موجود چربی اور مسل سے حاصل کرتے ہیں۔ خوراک یا چربی سے توانائی حاصل کرنے کے اس عمل کو میٹابولزم کہتے ہیں۔ اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہائبرنیشن کے دوران کسی زندہ چیز کا میٹابولزم انتہائی سست ہو جاتا ہے۔ ہائبرنیشن کرنے والے جانداروں میں کئی چوہے، چمگادڑ، گلہری لنگوروں کی کئی نسلیں، کچھ پرندے، سانپ، کیڑے اور کئی ریچھ شامل ہیں۔ ہائبرنیشن کرنے والے جاندار جی بھر کے کھاتے ہیں تاکہ موٹے ہو کر اندر چربی بنا لے جو ہائبرنیشن میں توانائی دے گی۔ ہائبرنیشن سے کچھ مہینوں بعد باہر آنے پر جانداروں کو زور کی بھوک لگتی ہے اور وہ پہلا کام شکار تلاش کرتے ہیں۔ عام طور پر ہائبرنیشن سردیوں سے بچنے کے لیے ہوتی ہے اور اس موسم میں شکار بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج تک سب سے لمبی ہائبرنیشن ایک چمگادڑ کی ہے جو 344 دن یعنی تقریباً 1 سال تک ہے۔ سائنس یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ ٹیلومیرز جو کہ ڈی این اے کے ٹکڑے ہیں اور سیل کے کروموسوم کی کناروں پر ہوتے ہیں، وہ سیل کی ہر تقسیم کے وقت کم ہوتے جاتے ہیں اور ان کی تعداد کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کے کسی جاندار کی باقی زندگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن ہائبرنیشن کے دوران ان کو بھی انتہائی سست رفتاری سے کم ہوتے دیکھا گیا ہے۔ اس ساری بات کو ہم آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہائبرنیشن کے دوران جانور کی عمر بڑھنا تقریباً رک جاتی ہے۔ اب قرآن پاک کی سورۃ کہف کے چند جملوں پر غور کرتے ہیں۔ تو ہم نے غار میں کئی سالوں تک ان کے کانوں پر پردہ ڈالے رکھا، اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ وہ ان کی غار کے داہنی طرف سمٹ جائے، اور جب غروب ہو تو بائیں طرف کترا جائے، اور وہ اس کے میدان میں تھے۔ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور تم ان کا خیال کرو کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے، اور ان کا کتا چوکٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے اور دہشت میں آ جاتے۔ اس طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں۔ ایک کہنے والے نے کہا، تم یہاں کتنی مدت ٹھہرے رہے؟ انہوں نے کہا، 1 دن یا اس سے بھی کم۔ انہوں نے کہا، جتنی مدت تم رہے تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے، تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر بھیجو اور وہ دیکھو کون سا کھانا بہتر ہے تو اس میں سے کھانا لے آئے، اور آہستہ آہستہ جائے اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ ہائبرنیشن کے دوران کئی جانداروں کے جسم کے کئی حصے آرگنز کام کرنا بند کر دیتے ہیں، چاہے باہر کا درجہ حرارت جیسا بھی ہو۔ دنیا کی زیادہ تر غاروں کا درجہ حرارت تقریباً سارا سال مستقل رہتا ہے۔ اصحاب کہف کا پہلا قدم غار تھا، اور اس کے بعد سو جانا۔ قرآن کا یہ کہنا کہ ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا، دراصل ہمارے اندرونی کان کے حصے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جو کہ غیر معمولی آواز پر چونک کر دماغ کو سگنل بھیجتا
دیتا ہے اور دماغ ہمیں جگا دیتا ہے، لیکن اصحاب کے معاملے میں وہ حصہ مکمل رک چکا تھا۔ اگر سورج کی روشنی غار میں پڑتی تو غار کا درجہ حرارت بڑھتا جو اصحاب کو جگا سکتا تھا۔ دوسرا، سورج کی تیز شعاعیں جلد پر پڑنے سے جسم میں فری ریڈیکلز یا مالیکیولز بڑھتے ہیں جو انسان کی عمر کو بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک کا یہ کہنا کہ طلوع و غروب کے وقت سورج غار کے سامنے نہ ہوا، اس کہانی کو بڑے دلچسپ مرحلے میں لے کر جا رہا ہے۔ سائنس مانتی ہے کہ سویا ہوا شخص اگر زیادہ دیر تک کروٹ نہ بدلے تو خون کا بہاؤ رکنے اور پریشر کی وجہ سے جسم پر بڑے بڑے زخموں کی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے، جسے پریشر السرز کہتے ہیں۔ لیکن قرآن فرماتا ہے کہ اصحاب کہف کی کروٹ باقاعدہ بدلائی جاتی رہی تاکہ وہ اس بیماری سے محفوظ رہے۔ اسی طرح سائنس کہتی ہے کہ اگر آنکھیں زیادہ دیر تک بند رہیں تو آنکھوں کے آپٹک نرو نقصان پہنچا کر آنکھوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور اگر آنکھیں زیادہ دیر تک مستقل رہیں تو کارنیا کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، یعنی زیادہ دیر تک آنکھیں کھلی رکھنے یا بند رکھنے سے نقصان ہوتا ہے۔ کاما کے مریض بھی اکثر اگر واپس لوٹ آئیں تو آنکھوں کی بیماریوں کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ اتنا لمبا عرصہ سونے سے آنکھوں کا باقاعدہ وقفے سے جھپکتے رہنا ضروری ہے تاکہ نظر ضائع ہونے سے بچ جائے۔ قرآن فرماتا ہے کہ تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ وہ جاگ رہے ہیں، مطلب آنکھیں جھپک رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ ہائبرنیشن میں ایک جاندار اپنے جسم کی انرجی کا بڑا حصہ استعمال کر لیتا ہے اور باہر آتے ساتھ ہی وہ شکار شروع کر دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہی وہ اٹھے انہوں نے کہا کہ جاؤ بازار سے بہترین کھانا لے کر آؤ۔ ان سب نکات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اصحاب کہف ہیومن ہائبرنیشن کی وہ ٹیکنالوجی حاصل کر چکے تھے۔ اگر ہم 300 شمسی سالوں کو گوگل میں لکھ کر قمری سال میں تبدیل کریں تو 309 سال بنتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے اصحاب کہف اپنے غار میں 9 اوپر 300 سال سوئے رہے۔ سبحان اللہ، کیا داد و شمار اور حکمت ہے ہمارے رب کی۔ یہ چند نوجوان تھے، باقی پوری سلطنت گمراہ اور بادشاہ ظالم تھا جو انہیں پتھر مار مار کر مارنا چاہتا تھا۔ لیکن جب ان نوجوانوں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا تو اللہ نے ان کے لیے راہ نکالی اور اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق چھوڑ دیا۔